بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ یوتھیوں کی باجی نے ایک اعتراف جرم کیا، جس کے بعد عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیلا جیل قیدی نمبر 420 کے لیے ایک نئی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ اور وہ کیا مشکل ہے اور کیا یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں جو آج ہوا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ میں اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بتا رہا، بلکہ یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو موجودہ حکومت ہے، اگر ان کے وزیر خزانہ تک یا جو بھی اس شعبے کو ڈیل کرتے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے تو اس سے پاکستان کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ صرف اس لیے یہ واقعہ سنانے لگا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نے کچھ پیسے کسی صاحب کے دینے تھے، اور اج بھائی پیسے آ گئے سن، وہ کل دے آئے تھے، میں کہا بھائی ادھار دے دیے گلے دا۔ لہٰذا میں نے جب ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو پاکستان سے باہر ہیں، تو آپ عمرہ کریں گے تو آپ اس طرح کریں کہ جناب آپ نا ہمارے اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیں۔ میں کہا اوکے۔ میں سر انہی کی ایک یعنی جس بینک میں ان کا اکاؤنٹ تھا اسی کی ایک برانچ جیڑی میرے گھر دے نیڑے پیندی سی، میں بھائی اتنے چلا گیا۔ میں کیا جناب اتنے پیسے جمع کرا دے، وہ سارا فارم شام بھر کے، جس وقت میری واری آئی ٹوکن نمبر 33 تھا میرا، مجھے یاد ہے، یعنی مجھ سے پہلے 33 لوگ تھے جنہوں نے بھگتنا تھا۔ تسی اندازہ لاؤ کہ میں کتنی دیر اتنے اس گل کا انتظار کیتا ہوئے گا۔ جس وقت وہ باری آئی تو اس کے بعد میں وہاں پر گیا تو وہ ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے کہا کہ جی آپ اپنا شناختی کارڈ اوریجنل دے دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، دے دیا۔ اب جناب اس کی شناختی کارڈ کی 2 کاپیاں کروا کے لائیں۔ سر میں 2 کاپیاں کروا کے لے آیا، انہیں پیسے اور سارا کچھ انہیں پڑھاتا ہے تو میں 2 کاپیاں کرانے چلا گیا۔ کاپیاں کرا کے جس میں واپس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ جی اب وہ جو میڈم بیٹھی ہیں نا ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کے بایو میٹرک کر دیں۔ میں کہا یار یہ بایو میٹرک کیوں کرنے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ اس لیے کرنے ہیں کیونکہ آپ یہ حکم ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ پیسے جمع کرائے گا تو کیش جمع کرائے گا تو اس کا بایو میٹرک ہوگا، اور خاص طور پہ وہ آدمی جو ہماری برانچ میں پہلی بار آئے گا اس کو جناب بایو میٹرک کرنا پڑے گا۔ اوکے جناب، چلے گئے۔ وہ بایو میٹرک کرنے والی مائی پہلے بزی سی بیچاری، ظاہر ہے کہ اس کے پاس کافی رش تھا۔ اس سے جب وہ فری ہوئی تو اس نے میرا بایو میٹرک کیا، اور میں پھر ان کے پاس چلا گیا کہ جناب وہ میڈم نے بایو میٹرک کر لیا۔ تو اس صاحب نے پھر مجھے یہ کہا کہ اب آپ فلاں صاحب کے پاس جائیں اور فلاں صاحب اوکے کریں گے تو میں یہ پیسے جمع کروں گا۔ میں کہا یار ہوں میں نے دس، اور اتنے ہوں میری بس ہو گئی سی۔ میں کہا ہوں تو ہے 10، اس تو بعد اے تو نہیں کہے گا کہ ایک لت کھلو گے وہاں یا اڈ گئے وہاں ہوا دے وچ، تو وہ پریشان ہو گیا۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کے بینکنگ سسٹم میں انٹر ہو رہا ہے آپ کو اسے ویلکم کرنا چاہیے۔ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ تسی پیسے لے کے بینک وڑ کے گئے ہو۔ میں نے کبھی زندگی میں اپنی ریٹرنز نہیں روکی، چاہے میں 10 روپے کما رہے ہیں یا 10 لاکھ کما رہے ہیں یا 2 لاکھ کما رہے ہیں یا کچھ نہیں کما رہے ہیں، ریٹرنز میں نے لازمی جمع کروائی، کبھی نہیں روکی۔ لیکن یہ بایو میٹرک سے انہوں نے یہ بھی چیک کیا کہ کیا میں ریٹرنز فائل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ ظاہر ہے میرا اوکے تھا۔ مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس بندے کو آپ اتنا زیادہ تپا دیں دو پھڑ کے کہ اگلا کہندا یار لعنت بھیجو ہنڈی کر دو پیسے۔ اس لیے بھی لوگ پیسے جو ہے وہ بینکنگ سسٹم میں نہیں لاتے اپنے، کہ جناب بہت ساری چھوٹی چھوٹی قباحتیں ہیں۔ وہ جڑا پیسے والا بندہ ہوں وہ کہندا یار ایک ہی عذاب ہے، وہ فارغ کرا یار 10,000 ود دی ہے نا ہنڈی کراس۔ اس لیے لوگ جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان قباحتوں کو دور کرنا چاہیے، اور مہربانی یہ کریں جو بھی اصحاب اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ یار مطلب ایک تو عملہ بینکوں میں ایسا ہونا چاہیے جو کوآپریٹو ہو۔ مجھے زیادہ کبھی اتفاق نہیں ہوا باہر پاکستان سے باہر جانے کا، 2-3 بار ہوا، اور وہاں پر میں کسی کے ساتھ، یعنی ظاہر ہے میرا تو کوئی کاؤنٹر ہی سی، تو میں کسی کے ساتھ بینک میں گیا تھا، جس طریقے سے وہ جو شخص پیسے جمع کروانے آیا یا چیک جمع کروانے اس کو ڈیل کرتے تھے نا، وہ بندہ مطلب پریشان ہی رہتا ہے۔ وہ این جی سی جی کوئی جوائی آ گیا انہوں کا کہ جناب آپ پیسے جمع کرانے ہیں، پلیز بیٹھیں چائے پئیں جناب، پانی کو مسئلہ کوئی یہ وہ فارم پھڑ کے کڑی فٹافٹ آ گئی جناب لائیں میں بھر دیتی ہوں۔ اتنے پاجی تھی سارا کچھ ہی آپ کرنا ہے، اور اینی کھیچل
بندہ کہتا یار فارغ کرا بہر میں چونکہ اگلے دے پیسے دینے سے انہوں نے کہا بھائی یہی طریقہ ہے اور میں اگر پیسے رکھ لیتا تو 100% خرچ ہو جانے سن انہیں تے آنا عیدوں بعد تو میں تے بھائی پھر بھر نہیں سکتا تھا لہٰذا میں نے وہ کھیچل برداشت کی اور پیسے جمع کرا دیے. یہ سارے واقعے کا مقصد صرف ایک ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا اور وہ یہ ہے کہ برائے مہربانی یہ بینک کے عملے جو ہے نا یہ کوئی رکھو وہ جنہوں نے پتہ ہوئے کہ بینکنگ کیا ہوتی ہے کس طرح سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. ایک بات دوسرا یہ ہے کہ آیا گاہ کری موڑی دا اور تیسری بات یہ ہے جو سب سے اہم ہے کہ اگر اتنی ہرڈلز ہوں گی بایو میٹرک کرا فوٹو کاپیاں کرا فلانا کرا ٹماکا کرا تو لوکی پھر تاڑے سسٹم اچھ نہیں آن گے پیسہ سسٹم سے باہر اپریٹ ہوگا. اور وہ اسی لیے پاکستان میں جو بلیک منی جسے کہا جاتا ہے حالانکہ وہ بلیک منی ہو سکتا ہے نہ ہو مگر قانون کی نگاہ میں بلیک منی ہے وہ جو وائٹ منی ہے اس سے 10 ٹائم زیادہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ ہرڈلز ہے بہت ساری. ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو ایک بات بتا دوں ہو سکتا ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات والا سین ہے. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے جن لوگوں کا یہ یقین محکم تھا جو لوگ اس بات پر آس لگا کر بیٹھے تھے کہ جناب چینی انجینئرز یا چینی بشندے یا چینی مزدور یا چینی کاریگر اسی مارتے نے تے بھائی پاکستان اور چین کے درمیان ہوں جنگ چھڑ جائے گی اور جناب بڑا کوئی گھمساندہ حملہ ہو جائے گا تے کہ نواں رولا پہ جائے گا وہ معاملہ جو ہے اب اس طرح سے نہیں ہوا. اور چین کی طرف سے بلکہ یہ پیغام آیا کہ جناب کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اور چین کی پائی بندی میں کوئی دراڑا جائے گی تو غلط فہمی کا شکار ہو ایسا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ موجودہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور موجودہ جو گورنمنٹ ہے سر یہ پوری طرح کمر بستہ ہیں ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جن لوگوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران احمد خان نیازی کا دور تھا اور تب بھی چینی انجینئرز پر حملہ ہوا تھا اور اس وقت جھوٹ بولا گیا تھا اور کہا گیا کہ جناب ٹائر پاٹ گیا گڈی دا پھر کیا جناب وہ نہ کھائی میں جا گری. پھر تیسرا وزیر آیا انہوں نے کہا نہیں وہ اس لیے جناب ڈرائیور سو گیا سی تو جھوٹ بولا گیا. چینیوں نے اس بات کا شدید برا منایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اسی سارا کچھ پیک کرتا ہے اپنا تسی جانو تہاڈا کام جانے اسی کہڑے عذاب ہی پی گئے ہیں آپ کی مدد کرنے آئے ہیں اسی تانوں انگل پھڑائی تھی ساڈی باہیں نال ٹر پئے. لہٰذا وہ چین نے اپنا سارا کچھ پیک پوک کر لیا تھا. اب معاملہ الٹا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ چینیوں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا ہے کہ جناب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں نہ صرف یہ کہ وہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز لگی ہوئی ہیں بلکہ وہ جا کے پل پل کی رپورٹ جو ہے نا چینی سفارت خانے کو بھی مل رہی ہے. آج بھی محسن نقوی صاحب گئے ہیں اور جا کے ان کو بتایا کہ ساری کارکردگی ہوں کر اے کیتا انہیں اعتماد کا اظہار کیا. دیکھو پاجی کام ہونا نہ ہونا بات دی گل ہے لیکن آپ کی ایفرٹ نظر آنی چاہیے. آپ کے دوست کو آپ کے ساتھ جو جدا تعلق واسطہ انہوں سمجھ آنی چاہیے کہ یار اس بندے نے جی جان لا چھڑی پھڑ کے کام ہویا نہیں ہویا نصیبہ دی گل جائے لیکن کم بھائی نے پورے طریقے نہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ وہ اعتماد ہوتا ہے جس سے آگے تعلقات کو بہتری ملتی ہے اور چینیوں کو یہ اعتماد موجودہ سسٹم اور موجودہ گورنمنٹ کے اوپر ہے. عمران خان دے نہیں سی. عمران خان سے مجھے یاد آیا کہ عمران خان جو ہیں وہ کافی مشکل میں آگے ہیں اور وہ اس لیے آگے قیدی نمبر 420 میں کہتا ہوں ان کو میں تو خیر 420 ان کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں انہوں نے نوسر باز سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ فراڈ کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو کہ پیسے سے اپنی زندگی کو آسان بناتے ہیں. ابھی بھی جو روٹی کھا رہے ہیں پائے نے بڑے پیسے نہیں کھا رہے ہیں وہ 35 لاکھ روپے جیبوں نہیں خرچے انہوں نے کسی غلط فہمی چ نہ رہنا. جی دیسی ککڑی کھادی انہوں نے وہ تھے میرے پیسے دی ہے یا ملک ریاض کے پیسے دی بھائی نے پلیوں کچھ نہیں جی خرچہ کر دی نیور ساری زندگی. او سلیم ملک نے ہمیں کئی بار یہ بات بتائی کہ جب بھی ان کو سکیپر کو گھر سے لیا سکیپر نو راج جوس اور پانی بھی اسی پہ آیا اور گھر واپس بھی چھڑ کے آئے. کدی سکیپر نے ساڈے لئی اے بھی نہیں کیا جسے بندہ ہوتا ہے نا کرٹسی میں کہتا ہے کہ یار آئیا تو چاہ پی لا آپ مجھے چھوڑنے آئے ہیں تو گھر تک جناب چاہ پی لا روٹی کھا لا چلا یار پانی کا گھٹ پی لا نہ سکیپر نے کدی یہ بھی نہیں کیا کہ اندر آ ہو پائے نا آپ بوا کھول کے اندر بڑھے تو جانے تیرا کام جانے. تو وہ بھائی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب وہ اب مشکل میں آنے جا رہے ہیں مزید آنے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کی بہن ہے علیمہ خان صاحبہ. علیمہ خان صاحبہ نے ایک
بیان دیا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ جناب نواز شریف کو پاناما میں سزا دینا غلطی تھی. یعنی پاناما وہ کیس ہے جو ایک سکینڈل تھا، انٹرنیشنل سکینڈل تھا. اس سکینڈل کے اندر پاکستان میں کوئی 450 کے قریب لوگوں کا نام لیا جا رہا تھا، جس میں میاں نواز شریف کا نام نہیں تھا. یہ ذہن میں رکھیے گا بات. اور جو عمران خان ہے، این رولا پایا کہ نواز شریف کا نام آ گیا، نواز شریف کا نام آ گیا. نواز شریف کا نام نہیں تھا. رسیدہ کڈولی گالیں تو شروع ہوئی سی. پھر ہوا یہ کہ عمران خان کو کھوسا صاحب ملے ایک ولیمے کی تقریب میں، اور کھوسا صاحب نے کہا، کھوسا اے والا کھوسا نہیں جو اب ایم این اے ہے، وہ جو چیف جسٹس ہوا کرتے تھے کھوسا صاحب، ان کی بات کریں. اور انہوں نے یہ کہا کہ تو ساڑھے کو لے گیا ہاں درخواست دے نا سانو، اسی لینے 100 موٹو گھبرانا نہیں گا تو. اور عمران خان صاحب نے درخواست دے دی. جماعت اسلامی کے امیر نے بھی درخواست دے دی کہ جناب یہ تحقیقات کراؤ اور نواز شریف کو رسیدہ منگاؤ. سر کام تو شروع ہوا. پاناما میں سے کامہ نکالا گیا اور میاں صاحب کو نااہل کیا گیا. چنگی پلی چلتی ہوئی حکومت کار بھیج تھی. ایک کام ہوا. اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب 2 کیس بنے، 2-3 کیس بنے. ان میں سے 2 میں میاں صاحب کو سزا دے دی، ساتھ بیٹی کو بھی ایک کیس میں سزا دے دی. پتر پاکستان تو باہر سن، انہوں نے جناب روزانہ دی بنیاد تے لنڈن میں، لاہور میں، اسلام آباد میں 3 ٹائم یوتھیے مظاہرے کرتے تھے. بکواسیات کا سلسلہ رکھا ہوا تھا کہ جناب نس گیا، چور ہے، ڈاکو ہے، پتہ نہیں کی عمران خان سمیت سب نے گلاں کیتیاں. آج علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ پاناما میں سزا دینا غلطی تھی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوک کے چاٹ رہے، ان کو کوئی شرم نہیں ہے. تو جیڑا تیرے بھرا نے اور تیری ساری پارٹی نے اینے سال پاکستان دے برباد کیتے اور جگہ جگہ کہا کہ نواز شریف یہ ہے اور وہ ہے، جو بھی بکواس اب کرتے تھے، وہ کدھر گیا حضور؟ یعنی میاں نواز شریف کو ایک اور کلین چٹ مل گئی ہے. ایک اور کیس میاں صاحب بری ہو گئے اصل میں. ٹھیک ہے، پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں. پہلے تو لیگلی بری ہوئے نا، پھر عوام کی عدالت میں بری ہو گئے، الیکشن جیت گئے. ہوں مخالفہ نے بھی بری کرتا کہ بھئی میاں صاحب کو سزا دینا غلطی تھی، وہ غلط سزا دی گئی. نہ لکھے نہیں، لیکن اصل کیس میں دی جاتی تو پائے نہ ہوں کر اندر ہوں. اور بی بی اصل کیسا ہی تیرا بھرا اندر ہے، اب اس کو فیور دے دے کوئی، ساسو ماں کا کرش دا کام چل رہا ہے ادھر، تو پھر ایک الگ بات ہے. ادروائز حالات کوئی نہیں ہے. میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان جن کیسوں میں اندر ہے نا، اس میں خان صاحب کا بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن دکھائی دیتا ہے. ویسے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں، کیونکہ اس میں خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ ہاں میں نے گھڑی سی میں چوری مطلب میں بیچ تھی، ہاں میں نے نکاح کے اندر نکاح کیا، یعنی عدت میں نکاح کیا، ہاں جناب وہ کیا میں جناب سیفر میرے کول سی گواچ گیا میں کرا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو سارے جرائم ہیں. خان صاحب کو ان 3 کیسوں میں سزا ہے، ویسے 4 میں ہے لیکن چلے 3 میں تو فی الحال ہے نا، چوتھے لیے یہ سسپینڈ ہوئی. تو یہ صورتحال ہے. مگر میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف دیکھو کتنا لکی آدمی کہ اس کے مخالفین نے بھی مان لیا. دیکھیں جنہوں نے سزا دی، اب سنتے جائیں ذرا کیسے میں لکی کہتا ہوں میاں صاحب کو. بڑا نصیب ہے میاں صاحب کا. میاں صاحب کو جن لوگوں نے سزا دی انہوں نے مانا، جج ارشد ملک نے مانا کہ میاں صاحب کو سزا نہیں بنتی تھی، میری سنگت نو رکھ کے سزا دوائی گئی. ویڈیو موجود ہے. جن لوگوں نے سزا دلوائی، جنرل باجوہ صاحب جو سازش میں شریک تھے، انہوں نے میاں نواز شریف سے ترلے پائے کہ رب دا نا ہی بھرا دے وزیر اعظم بنا دے، اس تو جان چھڑانی عمران خان تو. تیسری بات، عمران خان کی سگی بہن کہہ رہی ہے کہ میاں نواز شریف کو پاناما میں غلط سزا دی گئی. سر یہ ہوتا ہے نصیب کہ آپ کی تعریف یا آپ کی معصومیت کی یا آپ کے سچے ہونے کی یا یوں کہہ لیں کہ آپ کے بے گناہ ہونے کی بات جو ہے، یا آپ کے ساتھ جو زیادتی بھی ہے اس کی بات آپ کے ہمدرد تو کرتے ہیں، مخالف بھی کر پے نے.
نصیبہ دی گل ہے پاجی، یہ میاں صاحب کی جو ستارہ ہے نا وہ عروج پہ ہے. اور ایک اور خبر بھی ہے میاں صاحب کے حوالے سے، وہ اگلے ولاگ میں دوں گا. فی الحال لمبا نہ ہو جائے ولاگ، اس لیے اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ کومنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.